السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ یہ جو 24 نمبر آیت پہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہے وہاں سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جو اللہ کے نبی پر تہمت لگا رہے، بہتان لگا رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے قرآن خود سے بنا لیا ہے، تو تم بھی بنا لو، اور جس جس کی تمہیں ہیلپ چاہیے وہ لے آؤ۔ اور پورا ایک قرآن نہیں، صرف ایک سورت کہی جا رہی ہے، بنا لو اگر بنا سکتے، اور جس جس کی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، وہ بھی لے لو۔ لیکن کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ ابھی سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس میں صرف انسان ہی نہیں ہوں گے، اور بھی پتھر ہوں گے، کوئلہ ہوگا، گندک ہوگی جو آگ کی حدت کو زیادہ کرتی ہے، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیوں جائیں گے جہنم میں؟ تو یہ وہ پتھر نہیں ہیں نارملی جو پتھر ہیں، ان پتھروں سے مراد ہے سورہ حجرات میں ہے آیت نمبر 21 میں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جو تم خود ہو اور یہ جو تم دوسرے خدا بنا کر، بت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو نا، تم دونوں ہی جہنم میں جاؤ گے، آگ کا ایندھن بنو گے۔ تو مطلب جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ جو بت ہیں اللہ ان کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان بتوں کو جہنم میں ڈال کر جلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو تم خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو آج خود اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، وہ تو خود اس آگ میں تمہارے ساتھ جھلس رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا، ڈر جو، ابھی بھی بچ جاؤ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت اسلوب بیان ہے قرآن میں۔ اگر اوپر اللہ کچھ سخت آیات دے دیتے ہیں تو آگے ہی سافٹ ہے، اگر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ مومنین جو ڈر نہ جائیں، کہیں ان کے دل دہل نہ جائیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ کیا خوشخبری دینی ہے؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، بہ رہی ہوں گی، من تحتھا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ویو ہے، باغات ہوں اور اس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی نہریں چل رہی ہوں۔ کلما، جب بھی، روزی کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت سے، من ثمرات، پھلوں کا، رزقاً، رزق، جب بھی اس جنت میں مومنین کو پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، کھانے کے طور پر، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو دیا گیا تھا ہم کو، من قبل، اس سے پہلے، یہ تو اس سے پہلے ہم نے کہیں کھایا ہے، ہمیں ملا ہے۔ وَأُتُوا، اور وہ دیا جائے گا، بھی، اس کے ساتھ، متشابہن، ملتا ہوا، وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ یہ جو دنیا میں پھل ہم کھاتے ہیں، اس کے ساتھ جنت کا پھل بھی ملتا جلتا ہوگا۔ فار ایگزامپل، ہم یہاں پر آم کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پھل کھاتے ہیں۔ ایک آم ہی کو لے لو، آم ایک ہے، لیکن ایک آم کی کتنی زیادہ ٹائپس ہیں، ان ٹائپس کے ڈفرینٹ سائز ہیں، ڈفرینٹ کلرز ہیں، اور صرف یہی نہیں، ان کے ڈفرینٹ ذائقے بھی ہیں۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، ان پھلوں کا کیا سائز ہوگا، ان کے کیا ذائقے ہوں گے، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے پھلوں جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اس سے ملتا جلتا کیوں ہوگا؟ دنیا میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریلر دیا، دیکھو یہ سب تمہیں ملنے والا ہے، ایسی شاہانہ لائف، لیکن اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، اس اپنی جنت والی میراث کو پانے کے لیے۔ اور صرف پھل ہی نہیں ہوگا، وَلَهُمْ، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرہ، نیک بیویاں ہوں گی،
وہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عربی میں جیسے انگلش میں ہسبینڈ وائف، اردو میں شوہر و بیوی، ہندی میں پتی اور پتنی، ہر لینگویج میں ڈفرینٹ شوہر اور بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی بہت خوبصورت زبان ہے، اس میں شوہر اور بیوی کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور بھی لفظ ہیں لیکن ایک لفظ ہے جو شوہر اور بیوی کے لیے بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج۔ زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں، زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ اب ازواج مطہرہ نیک بیویاں ہوں گی، مطلب ایک آدمی ہے تو اس کو وہاں پر 70 حوریں دی جا رہی ہیں، لیکن کیا جو دنیا کی نیک عورت ہے اس کے لیے وہاں پر کیا ہے؟ یہ کوشچن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر مرد کو 70 حوریں دی جا رہی ہیں، مطہرہ نیک صالحہ بیویاں دی جا رہی ہیں، تو وہ جو دنیا کی نیک عورت ہے، وہ جو دنیا کی اس مرد کی نیک بیوی ہے، وہ جنت کی ان 70 حورون کی سردار ہوگی، 70 حورین کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگی، سبحان اللہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کے بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودتن، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کم، اس سے بھی حقیر چیز کی۔ اچھا، کافر تانے دے رہے ہیں، دیکھو تمہارا رب ویسے تو بہت بڑا ہے، اور دنیا کو مثالیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہے، کہیں بارش کی، کہیں ہاتھی کی، کبھی پھل کی، کبھی فروٹ کی، کبھی کسی اور چیز کی، کبھی کسی اور چیز کی۔ تو دیکھو یہ اللہ کے نبی تو لوگوں کو پیشاب اور پخانے کے بھی طریقے بتا رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی لوگوں کو یہ سب طریقے نہ بتاتے تو لوگ تو گندے ہی رہ جاتے، کبھی پاک ہوتے ہی نہ، اور اللہ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ دیتا تو لوگ سمجھ ہی نہ پاتے، لوگوں کی بات عقل میں پڑتی ہی نہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ کہتا ہے مجھے شرم نہیں آتی ہے، چھوٹی مثال ہو، بڑی مثال ہو، سب تو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں ہی مثالیں دے رہا ہوں، اور میں تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی، شرماتا، ان یضربا، کہ اللہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، کوئی بھی مثال بیان کر لے، ما بعودتن، مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یہ اس سے بھی کم تر، اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں یہ سچی بات ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جو مومنین ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی مثال کو بھی اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہیں، ان کے رب نے ان کے لیے یہ مثال اتاری ہے تو یقیناً ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، یعنی وہ مثال صحیح مثال ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا ہے اللہ نے، بِهَذَا، اس کے ساتھ، مثلا مثال کے ساتھ، اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے، کیا کیا رہے ہیں؟ کون کہتا ہے یہ؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ بلکہ اوپر سے مذاق کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بِهَذَا، مسئلہ، ایسی مثال بیان کرنے کا، یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، واللہ، اور اللہ، وما یضل بہ، اور اللہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر فاسق، نافرمان، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں اترا،
یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو بھی گمراہ نہیں کر رہا، یہ تو سراسر ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اگر یہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی اپنا نقصان کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں جو نافرمان ہے، جو بد کردار ہے، جو بات کو صحیح طور پر ماننا نہیں چاہتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے بِهَذَا مسئلہ اس قسم کی مثال بیان کر کے یُضِلُّ بِهِ کثیرا اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا بہت سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، وما اور نہیں یُضِلُّ اللہ گمراہ کرتا بِهِ اس قرآن کے ساتھ کسی کو بھی اللہ گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین وہی اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، وہی اس قرآن سے دور جو جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن غلط فیصلے، ان کے لیے لگتا ہے ان کو کہ ہمارے لیے قرآن غلط فیصلہ کر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ قرآن کو صحیح طور پر مان نہیں رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جب وعید آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ الذین وہ لوگ ینفقون الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو من بعد اس کے بعد میثاقہ ہی پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ عہد بھی عربی میں وعدے کو کہتے ہیں، میثاق بھی وعدے کو کہتے ہیں۔ عہد ایسا وعدہ ہوتا ہے جو وعدہ ہے سمپل، میثاق ایسا وعدہ جو پکا کر لیا جاتا ہے، پختہ کر لیا جاتا ہے۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد اس کے بعد میثاقہ ہی پکا کرنے کے بعد، پختہ وعدہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا تھا اللہ نے ان کو بھی اس کے ساتھ ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ توڑتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ہر پچھلی آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اس قرآن سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق۔ اب یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں آیت جہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ 6 آیت جو نمبر ہے وہاں پر آیا کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے آیت تو کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن جو بات ہے وہ بھی چل رہی ہے، وہ سینٹنس بھی چل رہا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ فاسق گمراہ ہوتے ہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں۔ اب یہ فاسق ہے کون؟ فاسق وہ ہیں جو الذین ینقضون عہد اللہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو پکا پختہ وعدہ کرنے کے بعد، نمبر 1۔ نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، یوصلہ کہ اس کو جوڑا جائے، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ اس کو توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک یہ سارے کے سارے لوگ هم الخاسرون یہی نقصان پانے والے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا۔ کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرو گے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، پیچھے جو ساری بات کی ہے اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے دیکھو تمہیں پیدا کیا، تمہارے جیسے اور لوگوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے پانی اتارا، قرآن تمہارے لیے اتارا، جنت بنائی، جنت میں پھل ازواج، اتنا سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے،
اب مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کیف تکفرون، تم کس طرح سے کفر کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے امواتن مردہ، تم نہ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تم مردے تھے تم، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کر دیا، کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے یعنی حالانکہ تم تھے امواتن مردہ، فاحیاکم اس نے تم کو زندگی دی ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا، ثم یمیتکم پھر وہ تم کو، ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تم کو دوبارہ مارے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس نے کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے؟ سب کچھ پیدا تو وہ کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے۔ انسان ذرا اپنا پروٹوکول تو دیکھ، اپنا مرتبہ اور اپنی شان تو دیکھ، تو ایسے اپنے آپ کو بے وقوتا سمجھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری اس قدر عزت ہے اس کے ہاں، اللہ کے ہاں تمہارا اتنا مرتبہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے قدموں میں ہے، وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ هو الذی وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ثم استوی پھر وہ مستوی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا، الی السماء آسمان کی طرف۔ اٹ مینس پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ زمین، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنا کے کمپلیٹ کر کے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب مکمل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہاں گئے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ ثم استوی الی السماء پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ کی آسمان کو بنانے میں، فسواہن پس اس نے بنایا ان آسمانوں کو، کتنا؟ 7 سماوات 7 آسمان، پھر اس نے 7 آسمان بنائے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو اللہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے، انی بے شک جائل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب، قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تم بناؤ گے، فیہا اس میں اس زمین میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی اس زمین میں جو فساد کرے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ اور جو بہائے گا اس میں خون، وَنَحْنُ ہم نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ تیرے لیے، انی قولا کہا اللہ نے، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا، کتنا؟ 7 سماوات 7 آسمان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو میں ارادہ رکھتا ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ پیدا کروں دنیا پر، ایک نائب پیدا کروں، تو قالو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا تو ایسا انسان ایسی چیز بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد برپا کرے گا، یا ویفسک الدماء اور جو خون خرابہ کرے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ ہمارے ہاں کسی کے قائم مقام، یعنی میں اگر نہیں ہوں گا سم ٹائم تو تم میرے اختیارات سنبھالو گے، لیکن اللہ تو حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی موت نہیں آنے والی، ہر چیز کے اوپر ان کا حکومت چلتی ہے، چلتی رہے گی۔ یہاں خلیفہ وہ مراد نہیں ہے،
خلیفہ سے مراد ایک بنی نوع انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ کی پہچان، اللہ کو ایک مانو، جو اللہ کی عبادات، اس کی طرف سب کی طرف سب کو متوجہ کروانا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ الہ نہیں ہے، اور ہمیں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپس میں محبت اور پیار سے حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں، یہ مراد ہے یہاں۔ نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اپنا خلیفہ یعنی اپنی جیسے جو اختیارات ہیں وہ کسی دوسرے انسان کو دے رہا ہے۔ اس قال ربک للملائکہ تھی، اور جب اللہ نے کہا تھا فرشتوں کے لیے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تھا، من یفسد اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا، کیا تم ایسے انسان بناؤ گے جو زمین میں فساد کریں گے، وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے۔ اب فرشتوں کو یہ کیسے پتہ تھا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ اصل میں انسان سے پہلے دو مخلوقات تھیں، ایک انسان اور فرشتے۔ جو فرشتے ہیں وہ ہم بھی اکثر بولتے ہیں نا فلاں تو فرشتوں کی طرح ہے، یعنی بہت ہی کول، سوبر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے تھے، حمد و ثنا کرتے رہتے تھے۔ ایک دوسری مخلوق تھی جنات کی، جو کہ ان میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن موسٹلی جو لوگ ان کے جنات تھے وہ شر پسند تھے، ہر وقت خون خرابہ، لڑائی جھگڑا۔ فرشتے دن رات یہ چیز دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا میں ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا لو جی، پہلے ایک مخلوق اس قدر خون خرابہ کر رہی ہے، فساد برپا کر رہی، ایک اور آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تم نہ ہی پیدا کرو، بہتر ہے نہ ہی پیدا کرو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کیا ہم کافی نہیں ہیں، ہم تیری حمد کے ساتھ دن رات تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری ہمیشہ پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں، قال اللہ نے کہا، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تمہیں اتنا نالج نہیں ہے جو مجھے ہے، میں کیوں پیدا کر رہا ہوں آدم کو، انسان کو، یہ مجھے پتہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم پیش کیا کس کو، آدم کو، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقال اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی بتاؤ مجھے، بھی اسمائی نام، ہؤلائی ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی اور وہ چیزیں سامنے رکھ دیں، جیسے ہم چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں پلے گروپ کے، ان بچوں کو پکچر سے، تصویروں سے، کچھ ٹوائز سے ہم نام سکھاتے ہیں، چیزوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ انسان کی بھی علم کی ابتدا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سامنے رکھی، ان کی پہچان کروائی، بتایا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں چیزیں ہیں۔ تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے لے کر آئے، اور لانے کے بعد وہ چیزیں بھی سامنے رکھ دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، اب انہوں نے وہ چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو کیسے نام آتا؟ وہ کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے، قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں علم لانا ہم کو، علم مگر ما علمتنا جو تم نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ انک بے شک انت تو العلیم الحکیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اور بہت بڑی حکمت رکھنے والا ہے۔ وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال کہا اللہ نے، انبئونی مجھ کو ذرا بتاؤ تو صحیح، بھی اسمائی نام، ہؤلائی ان سب چیزوں کی مجھے سامنے رکھی تھی، ان کنتم صادقین اگر تم سچو، کس وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اللہ انسان کو نہ بنانا،
ہم ہیں نا تمہاری پاکی بیان کرنے کے لیے. اب اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہے ہم ہیں، بتاؤ تمہیں اگر بڑا نالج ہے تو یہ سب چیزوں کے نام کیا ہے؟ وہ کہنے ہمیں تو نہیں آتا. قالوا سبحانہ کا پاک ہے تو اے اللہ ہمارے، لا نہیں علم لانا ہمارے لیے کچھ بھی، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا، جتنا علم تو نے ہمیں دیا اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے اب کہا، اب آدم کو کہا، یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو، بی اسمائہم ان سب چیزوں کے نام. اب آدم علیہ السلام کو کہا تو آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے پہلے سکھا دیے تھے، آتے تھے. فلما پس جب انبأہم بتا دیے آدم نے ان کو، بی اسمائہم ان سب چیزوں کے نام، آدم نے جلدی جلدی ساری چیزوں کے نام بتا دیے. قال اللہ نے کہا، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے تم کو کہا تھا، انی اعلم میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان کے غائب اور زمین کے غائب، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو مجھے سارے کا سارا پتہ ہے. یہ رکوع سے دوبارہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ ہے وہ زمین میں اس کو پیدا کیا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ بہت ہی گہرا مگر بہت ہی خوبصورت اس کا ایک ہمارے لیے، ہمارے پروٹوکول کے لیے یا ہمارے لیے، اب اللہ نے اگر ہمیں ابھی پیدا نہیں کیا لیکن ہم سے پہلے ہمارے رہنے کی ٹھکانہ جو ہے وہ بنا دیا. کون سی جگہ؟ زمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو نالج دیا ہے، اور اس علم کی بیسس پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے اور انسان کو علم مل گیا ہے. آگے مزید یہ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ واقعہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اور اس کو بھی ایک دفعہ ریوائز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.